بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کے تمام تاجر حضرات، تاجر تنظیمیں، انجمن تاجران، سربراہ جتنے اور دکاندار حضرات، چھوٹی انڈسٹری والے، امپورٹر حضرات، رائس ایکسپورٹ والے اور کے الیکٹرک کے مسائل، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لمحات آتے ہیں، اور یہ میں آپ کو صرف واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ میرا ذاتی اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے، اور میں ایس ایم ایز کی آواز ہوں۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں ایس ایم ایز کی آواز ہوں تو چیمبر آف کامرس میں سیریل نمبر 43 پہ عبدالرؤف ابراہیم کو ٹک کریں اور بھرپور شرکت کریں۔ دیکھیں، ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں، آج تفصیلاً بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ آپ کا ٹائم ہوگا، لیکن تھوڑا سن لیجئے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں، کوآپریٹو میں ایک مسئلہ ہوا، جب پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں ایک ٹرک جو ہے نا آگ جلا ہوا اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اس ٹائم روٹی کے لیے بھی پریشان تھے، کیونکہ 500 دکانیں اور ان کے گھر والے، ان کے امپلائیز سبھی پریشان تھے۔ پی ٹی آئی نے اچھا کام کیا تھا اس ٹائم کے، جب گورنر صاحب تھے اور آفتاب صدیقی صاحب تھے، یہ لوگ شرکت کی اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ سیکنڈ نمبر پہ جب ہم آئے تو ہم نے بار بار اپیل کی، جتنے سندھ گورنمنٹ کو پورے کو میں نے ہر جگہ اناؤنس کیا، مرتضی وہاب ہوں یا اپنے وزیر اعلیٰ سندھ، ان تک بھی بات پہنچائی اور وہاں تک بھی پہنچائی جہاں پہنچنی تھی، لیکن ہم 2 مہینے مسلسل اسی طرح کرتے گئے۔ آخر میں میں نے اعلان کیا کہ ہم دھرنا دے دیں گے، یہ میں نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد کھلبلی سے ایک مچ گئی، لوگوں نے افراتفری کی، چیمبر آف کامرس نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چیمبر آف کامرس نے پھر افراتفری کر کے ہی کام کروایا۔ جب تک آپ آواز بلند نہیں کریں گے کیسے مسائل ہوں گے؟ ایس ایم ایز کو جب جاگیں گے نہیں تو ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ کہ الیکٹرک کے مسائل آپ دیکھ لیں، جو ابھی مسائل کھڑے ہیں، کیا انکم ٹیکس ہم بھریں، سیل ٹیکس ہم بھریں، کیپیسٹی چارج ہم بھریں، اور جو آئی پی پیز کے جو پاور پروجیکٹ ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بھی ہم چارجز بھر رہے ہیں، ان کو بند کیا جائے۔ اور کیپٹیو پاور پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 800 انڈسٹریل ہیں، اب ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ان پہ کٹ ہونا چاہیے کہ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آواز بلند کریں۔ جب آپ کیپٹیو پاور پلانٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے صنعت کار ہوں یا بڑے لوگ ہوں، یا ہماری جو چیمبر آف کامرس میں ایلیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں، 500 ہی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ ایس ایم ایز اگر خود نہیں نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ پاور پلانٹ کہاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کو کٹ لگانا چاہیے اور کے الیکٹرک میں 50% شیئر دینا چاہیے مقامی گیس کا، جب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم امپورٹر حضرات پہ۔ امپورٹ پہ جو مسائل ہوئے، جس پہ میں نے دھرنا بھی دیا، جو 75 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے سامنے میں نے وہاں لیٹ کے بھی دھرنا کیا، اور کوآپریٹو مارکیٹ میں بھی میں نے بیٹھ کے لیٹ کے دھرنے دیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آواز بلند ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے۔ امپورٹر حضرات کا کروڑوں روپیہ ڈیلی کی بنیاد پہ نقصان ہوا اور نہ ڈالر ملے۔ اس آواز کو میں نے بلند کیا اور کوشش کی کہ آپ کی رہنمائی حاصل تھی ہمیں، سارے امپورٹر حضرات کی، جو دالوں کا کام کرتے تھے، پریشان حال تھے۔ یعنی اتنی مہم چلائی ہم نے اور آخر الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ اب آپ چلیں سیلاب زدگان، تو سیلاب زدگان میں رائس ایکسپورٹ والوں نے، دوسروں نے، اور ہو سکتا ہے ہمارے چیمبر آف کامرس نے بھی کام کیا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی جائیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ تاجر برادری نے ساتھ دیا اور سیلاب زدگان کے گھروں تک پہنچے۔ باتوں سے کام نہیں چلتا۔ اب آپ چلیں کہ چھوٹی انڈسٹریز اور مڈل انڈسٹریز، ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ اتنا بڑا بھاری بل بھریں،
وہ यूनिट कमर्शियल करें और हमारे लिए कोई आवाज ना हो। ये लम्हा फिक्रिया है। आज हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, तमाम तकारीर हो रही हैं, मैं सुन भी रहा हूं और आ भी रही हैं क्लिपें कि जी उससे ऐलान करा दिया, उससे ऐलान करा दिया। मुझे आप बताएं कि एसएमएस की आवाज जब हमने धरने में भी, के इलेक्ट्रिक के धरने में भी हमने आवाज बुलंद की तो उनको होश आया 1.5 महीने तक। मैंने खुद बोला था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो टी डेप के चेयरमैन है जनाब जुबैर मोतीवाला साहब, उनसे मैंने खुद डायरेक्ट मैंने बोला कि सर आपको आना पड़ेगा, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देखें, इस तरह ही काम हो सकते हैं। एसएमएस का कोई भी नुमाइंदा, चाहे कोई भी मुंतखब हो, मैं हूं या कोई और मुंतखब हो जाए, एसएमएस का एक नुमाइंदा होना चाहिए जो आवाज बुलंद कर सके। देखिए, डर और खौफ निकालें दिल से। जब हम एलिट क्लास के सलाम करना शुरू हो जाते हैं ना, वो प्रोटोकॉल पे रहते, वोटों की कोई आवाज नहीं होती मेरे भाई। जब आप देखें कोई वजीर आजम, वजीर आला या कोई मिनिस्टर या इनकम टैक्स कोई भी आता है, ये आगे फ्रंट पे तो खुद ही बैठते हैं ना सर, और तकरीबन ताहयात के लेवल हैं। मुझे आप ये बता दें, क्या नौजवान नस्ल, मिडिल एज लोग, ओल्ड एज, अच्छे लोग नहीं आ सकते? क्या कब्जा ग्रुप को अब खत्म नहीं करना है आपने? क्या आपको एसएमएस की आवाज खुद बुलंद नहीं करनी पड़ेगी? क्या एसएमएस के लिए आपको वोट नहीं देना पड़ेगा? ये लम्हा फिक्रिया है। आप खुद सोचें कि आज वो आपके पास आ रहे हैं, कल जब हम चिल्ला रहे थे कि आप आए और हमारी बात सुने, कोई नहीं सुनता। जब भी कोई वजीर आजम या वजीर आला कोई भी बुलाते हैं, आप बताएं कि वो एसएमई जो रीढ़ की हड्डी है और 18,000 मेंबर हैं, वो बेचारे पीछे तालियां पीटते हैं और आगे आके वो अपना फोटो सेशन कराते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं। मैं ये बोलता हूं, उनकी आवाज 18,000 आदमी की आवाज कौन बनेगा? इंपोर्टर की, छोटे इंडस्ट्री वालों की, राइस वालों की, इलेक्ट्रिसिटी की तमाम प्रॉब्लम खड़ी है। क्या हल हो गया? जो प्राइसेस हमारे पास बढ़ गई, आटा डबल रेट हो गया, चीनी हो गई, अपने आप ले लें, दालें हो गई, क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या अमल दरामद कराने की कोशिश की? लम्हा फिक्रिया है। देखें, कराची शहर हमारा शहर है, ये किसी की इजारादारी नहीं है। और कोई भी, मैं बोलता हूं, मैं बीएमजीएन हूं, वो सिराज कासम तेली मरहूम का हम ख्याल कारकुन हूं और रहूंगा ताया जब तक जिंदगी है मेरी, और मैं उनके मिशन पे चलूंगा। जो वो मिशन में देख लें कि किसी एसएमएस को, किसी को जब जरूरत पड़ी वो 12 बजे भी आते थे और धरने में बैठ जाया करते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। मैं उन्हीं के मिशन पे जाऊंगा जो मेरा 2020 का, जब से इन्होंने ये संभाला है, मैं ये समझता हूं कि ये तो एक एलिट क्लास के लिए और उन लोगों के लिए बनाया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें एसएमएस की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आज वो बता देते हैं कि जी एसएमएस में आपको कमेटी का चेयरमैन बना रहा हूं, वो बोलते हैं मैं आपको वाइस चेयरमैन बना रहा हूं। लॉलीपॉप दिए जाते हैं वो बच्चों वाले, जो मेरा ख्याल है वो समझते हैं मीठा है, मीठा नहीं होता है, वो एक जहर है, यूं समझ लें आप कि हम लोग ये पी रहे हैं, ये लॉलीपॉप खा रहे हैं। लेकिन भाई मेरे, हमारे बच्चे जो बेचारे ये छोटे दुकानदार, इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है जब उनके मसाइल हल नहीं होते। के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल नहीं होते तो फैमिलीज के लिए भी प्रॉब्लम है, बिल भरना या ये इस तरह के मामला। अब मिलके चलें, ताजिर रहनुमा, ताजिर बिरादरी, एसएमईज मिलके चले। अगर वो वोट देना चाहें जरूर दें और अपना हक के राहदही इस्तेमाल करें और तब्दीली दुनिया में एक तब्दीली का निजाम है। कोई टाइम पे एक फोन आया करते थे, पीटीसीएल ही होता था, फिर एक बड़े मोबाइल आ गए, फिर छोटे छोटे आ गए, फिर आप देखें अब आप आईफोन आ गए, सैमसंग आ गए, बड़े बड़े मोबाइल आ गए। दुनिया बदली हो चुकी है मेरे भाई। अब हम पुराने दौर से निकल चुके हैं। खुदारा तब्दीली लाएं। एसएमईज खुद उठें और वोट कास्ट करें। देखें, ये आप अपना हक जाया कर रहे हैं। हक के रायदही हर आदमी का हक है। निकलें और वोट डालें। मुझे ना डालें, दूसरे ग्रुप से डाल दें, डालें, एसएमईज के लिए वोट डालें। जो भी ग्रुप भी खड़ा है, चैलेंजर भी डाल दें, जिसको भी डालना है। एसएमईज की आवाज बनना है,
ہم نے قبضہ گروپ سے جان چھڑانی ہے، ہمارے ٹیکس کے مسائل کوئی حل نہیں ہوتے، سیل ٹیکس ہمارے حل نہیں ہوتے۔ مجھے آپ بتا دیں صرف کاغذ پہ لکھنا، اس سے کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آج ہمارا پورا شہر آواز بلند ہے، ایک ہی آواز دیتا ہے، غریبوں کی آواز کرتا ہے، ایک ہی آواز دیتا ہے، ایس ایم ایز کی آواز دیتا ہے، ایک ہی آواز دیتا ہے، دکانداروں کی آواز دیتا ہے، ایک ہی آواز دیتا ہے کہ انڈسٹری والوں کو اتنا مہنگا اور ایلیٹ کلاس کو اتنا سستا۔ کیا مقامی گیس ہم نہیں لیں؟ ہمارے مطالبات ہیں جن کو کون تسلیم کروائے گا؟ نہیں کرنا ہی نہیں ہے کسی نے، صرف ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے جو ابھی ہو رہے ہیں، لیکن میں اس چیز سے دور رہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جلسے وغیرہ جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنی نمائش ہو رہی ہے۔ خدارا اس ملک پہ رحم کریں، اس کراچی پہ رحم کریں۔ دیکھیں چینی کی آواز بلند ہوئی، آج دیکھیں 150 روپے ہو گئی۔ خدارا اسی طرح ہمیں ایس ایم ایز غریب عوام کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ٹی ڈیپ کے چیئرمین گورنمنٹ کا اعلیٰ عہدہ ہے ان کے پاس، ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کیسے بات کریں گے بھائی؟ ہر جگہ وہ گورنمنٹ فیور کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم جب آئے گورنر ہاؤس میں تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو صحیح طرح یاد ہوگا کہ میں نے ادھر وزیر اعظم صاحب کو کھڑے ہو کے بولنا تو پڑے گا، جب بولو گے تو سنیں گے۔ اب ہمیں جب بولنے کا منع کر دیا جاتا ہے تو ہمیں گونگا قرار دیا جاتا ہے، اگر ہماری آواز نہیں ہوتی تو بہرے ہو جاتے ہیں۔ خدارا اس کراچی پہ رحم کریں، سب کو جواب دینا ہے اور سب کو جواب دینا ہے، سب نے آواز بلند کرنی ہے۔ آپ 43 نمبر کراچی ہول سیل گروسریز ایسوسیشن کا چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم آپ سے درخواست کرتا ہے، اور جو کوئی چیلنجر گروپ ہے اس میں بھی کوئی اچھے لوگ ہیں، آئیں وہ ایس ایم ایس کی آواز بنے۔ آواز تو بلند کرنی پڑے گی۔